ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچان انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت شیخ بقا ابن بطور رحمتہ اللہ دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ وہ بڑے اللہ والے ہوئے نے حضور غوث پاک دے مرید و خلیفہ اور خاص مریداں وچوں سے گئے۔ حضرت شیخ بقا ابن بطور میں سلوک اللہ دیاں منزلیں جڑی ہیں وہ حضور غوث پاک دی زیر نگرانی طے کیتیاں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، اپنے دوستان دی شان بیان کیتی، جڑے اللہ سونے دے سچے دوست دا، اللہ سونے انہاں دا دوست دا، انہاں دے بارے رب سونے فرمایا نا دوستی دا حق ادا کیتا کہ تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق قلب عمل کر کے نہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، پھر انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی، اور یہ وہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کو خوف نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے وچ حضرت شیخ بقا ابن بطور رحمتہ اللہ علیہ تے آپ نے حضور غوث پاک دی زیر نگرانی مجاہدات کیتے، سلوک اللہ دیاں منزلاں طے کیتیاں، اور باطنی دنیا چ داخلے دی نعمت حاصل کیتی۔ حضرت شیخ بقا فرماندے ایک دفعہ میں حضور غوث پاک دی مجلس چ حاضر سکا تے میں ممبر دے پائی دے کول بیٹھا سی تے اچانک حضور غوث پاک واز کردے رک گئے اور ایک کڑی تے خاموش رہے، اور پھر ممبر تو تھلے زمین تے اترے آئے۔ اس تو بعد پھر ممبر دے اتے دوسرے زینے دے چڑھ کے بہ گئے تے اچانک میری اکھاں کو پردے اٹھ گئے سارے کہ میں دیکھیا کہ جڑا پہلا زینہ آیا ممبر دا وہ بہت کشادہ ہے اور بڑی دور تک پھیلیا ہویا، وہ دے اتے سبز ریشم دا فرش بچھیا ہویا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ دے گرد حلقہ بنا کے بیٹھے رہے، اور اچانک حضور غوث پاک دے اتے اللہ رب العزت دی طرفوں آپ دے دل دے اتے تجلی پئی تے آپ جھک گئے، گرن لگے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھڑ لیا اور گرن تو بچا لیا۔ اس تو بعد دیکھیا کہ میں آپ اتنے چھوٹے اور پتلے ہو گئے جویں چڑی ہوندی ہے، اور پھر اچانک حضور میری اکھاں اگوں وہ سارا منظر جڑا رک گیا تے میریاں ظاہری اکھاں جڑیاں وہ دیکھن لگ پیاں، اور حضور غوث پاک نے پھر بات شروع کرتا۔ آج دی گفتگو اور شیخ عمر دا اس واقعہ دا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے اسی اللہ سچے بندے بنیے،
تاکہ باطنی نعمتیں حاصل ہون سانوں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچہری اور حضوری خدا جلا شانو جو حاضری دا شرف میسر آئے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اسی اللہ سونے دے دوستان دی صف میں شامل ہوئی ہے اور اللہ سونا سانو اپنا دوست بنائے، تو سانو چاہیے شیطانی تمام پروگراموں جو نکل جائیے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں ماسوا اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں قدورتاں کثافتاں ظلمتاں رغبتاں محبتاں تو خالی کریے، شغل خلق جو کلی قلب نکل جائیے، ادھا نکلیے کہ ماسوا اللہ دا خیال بھی نہ آئے، فنا و نیستی جمیدہ کمال حاصل کریے اور اس تو بعد سچی توبہ کریے اور سچے اللہ والے صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری باطنی علم نبوت وارث متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اثار دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے نکاح کروائیے، انہیں ایکسیپٹ کریے انسٹال کر لیے اپنے اندر تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت کا بوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونا کا آخری زندہ کتاب ہے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہمیشہ لئے زندہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم پوری تمام دنیا کے جنہ انسانوں واسطے ہمیشہ لئے یہ اللہ سونا کا آخری پیغام ہے، اور ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں عروج دا واحد نسخہ کیمیا ہے، باقی سارے پروگرام شیطانی نے عمل قرآن و سنت ہی اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، لیکن یہ واسطے سانو اللہ والیاں کو حضور قلب دا کمال حاصل کرنا پوے گا، کیونکہ حضور قلب فرض ہے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے بے حضوری ہے تیری موت کرا، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، ماسوا اللہ تو کلی بیزار ہو جید بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، ان لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کری ہے کہ جو کچھ بھی کائنات ہے سب اللہ تعالیٰ دے انوارات اسم ذات اللہ لا الہ اور اللہ پاک دے صفاتی اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے، جدید سائنس اور میٹا فزکس نے اسی نے تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم دی کیرمری لطیف لہر جڑی کسی چیز دا عکس ہے، تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرماندے خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، خود گیری و خودداری و گل بانگے ان الحق آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات، جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر ہے سب اللہ پاک دے صفاتی انوارات دے اکسی ظہورات ہے، اور اللہ سونا اپنی پاک ذات نے ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے، سانو چاہیے کہ عمل قرآن و سنت نہ تمام قلبی ذکر و حضور نہ مسنون مجاہدات نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن جو پرواز کر کے اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہوئے، نیک مسلمان جنات ملائکہ ارواح ملاقاتاں ہون، عالم برزخ عالم مثال آسمانہ دیا سیرہ اللہ محفوظ کا مطالعہ نصیب ہوئے، عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت یہ سیرہ نصیب ہون، اور روح نور ایمان نہ سرشار ہو کے اللہ طرف دوڑے، جدے بارے رب سنو قرآن پاکی فرما ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف، عشق مولا جڑا انسان ایمان دی روح ہے جدے بارے قرآن کریم رب سنے فرمایا والذین آمنوا شد حبا للہ، ایمان والے مسلمان ہے ہی جڑے رب سنے نا جنہوں نے عشق کر دینا، اسی بات سے اقبال فرمایا شیشی کی جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، عشق مولا پل کے چپنوں تو پہلا نور و ظلمت 70,000 پردیاں جو گزار کے اللہ کی بارگاہ تک لے جاندہ ہے، تو سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح اللہ طرف دوڑے،
اب کشہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری کا شرف حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنہ حضوری خدا جل شان میں پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ جو انسان دی زندگی کا مقصد ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس طرح بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان تو صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔